अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं नाजिया अशर। शौकत पराचा साहब क्योंकि अपनी सालाना तातीलात पर हैं, इसलिए ये प्रोग्राम की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। और आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है पनामा लीक्स, और इस पर हुकूमती और अपोजिशन जो मौक़िफ़ है उसी पर हम बात करेंगे। पनामा लीक्स पर जब से PTI ने रायविंड मार्च का इंदिया दिया है, अब हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में फैसले किए जा रहे हैं, गलतियों पर गलतियां दोहराई जा रही हैं। पहली गलती खान साहब और जहांगीर तरीन के खिलाफ रेफरेंसेस भेजकर की गई, जिससे मामला बिगड़ा और अपोजिशन को बोलने के लिए एक नया इशू मिला। दूसरी गलती स्पीकर ने इमरान खान का सामना ना करके की, जिससे मजीद बातें सामने आईं। और फिर अब चौथी गलती जो सामने आई है, एक छोटी सी चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया गया है। 8 सितंबर की एक खबर पर स्पीकर कौमी असम्बली ने आज पैमरा को एक खत लिखा है, नोटिफिकेशन भेजा है, जिसमें इन चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया जिन्होंने 8 सितंबर को खबर चलाई कि स्पीकर ने कायमा कमेटियों को पनामा लीक्स पर बहस से रोक दिया है। अब सूरत हाल ये है कि ये नोटिस, जो कि 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है, पहले पैराग्राफ में 8 सितंबर को नशर की गई खबर का जिक्र है। दूसरा पैराग्राफ, इसमें यह बताया गया है कि स्पीकर ने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की, जबकि 8 सितंबर को पनामा लीक्स का इशू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी में ज़ेर बहस भी आया। तीसरे पैराग्राफ में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस तरह की खबरों से स्पीकर के ओहदे की तस्दीक हुई है, और चौथे पैराग्राफ में खबर चलाने वाले चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया है। ये सब तस्वीर का एक रुख था। अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। स्पीकर वाजे कर रहे हैं कि उन्होंने पनामा लीक्स का इशू डिस्कस ना करने की कोई हिदायत ही नहीं की थी, लेकिन पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान अपनी इस खबर पर डटे हुए हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है। 8 सितंबर को फाइनेंस कमेटी के इजलास में PTI अरकान को पनामा पर बात करने से रोका गया है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्वीट का भी हवाला यहाँ पर दिया गया, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट को सेंसर करने की कोशिश का जिक्र किया था। अब मामला जो भी हो, एक नॉन इशू है जिसको इशू बना दिया गया है, क्योंकि एक ऐसी खबर जिसकी 8 सितंबर को ही स्पीकर की जानिब से वजाहत आ गई थी, उसके बाद 2 दिन के बाद पैमरा को खत लिखने का जवाब किया था। और क्या पनामा लीक्स पर हुकूमती और अपोजिशन जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो मुनासिब है? दोनों जानिब से एक के बाद एक गलती क्यों की जा रही है, आज इसी पर हम बात करेंगे। हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं नवाज लीग के सेनेटर निहाल हाशमी साहब। बहुत साहब आपका लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी के शौकत बसरा साहब, और फोन लाइन पर फयाजुल हसन चौहान साहब हमें PTI के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ हैं पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर सिद्दीक साजिद साहब, जो अब भी अपनी खबर पर डटे हुए हैं। सिद्दीक साजिद साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आती हूँ। ये तमाम कहानी है क्या? स्पीकर ने साफ साफ कह दिया है कि उन्होंने इस किस्म की कोई हिदायत ही नहीं की थी, तो फिर ये खबर आखिर आई कहां से है, और क्या आप अब भी अपनी उस खबर पर कायम हैं? जी नाजिया, बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन जो है, इसमें 300 के करीब जो है वो सहाफ़ी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। और जिस खबर की आप बात कर रही हैं, ये कोई सिर्फ मैंने खबर नहीं दी, और भी 15-16 जो चैनल्स के लोग थे उन्होंने ये खबर जो है वो बाकायदा तौर पर दी, और ये मुसद्दका खबर है। मैं आपको इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि आजकल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन और जो स्टाफ है उनके लिए ओरिएंटेशन जो कोर्सेज हैं, क्लासेज हैं, वो हो रही हैं। और जिस दिन ये खबर आई 8 तारीख को, उसका भी एक जो हमारा जो सोर्स था, मुसद्दका सोर्स है, एक सीनियर ऑफिसर है, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उस दिन की क्लास में मुलाजमीन और स्टाफ को ये बाकायदा हदायत जारी की कि जो पार्लिमानी कमेटीज हैं कौमी असम्बली की, उनके अंदर पनामा लीग का जो इशू है उसको डिस्कस होने से अवॉइड कराया जाए, और कोशिश की जाए कि ये इशू जो है वो डिस्कस ना हो। और उसकी वजह ये बताई गई कि क्योंकि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामला चल रहे हैं, और दूसरा हुकूमत के लिए ताकि सुबकी ना हो, और ये उनको बाकायदा तौर पर जो उस ओरिएंटेशन जो क्लासेस थी उसमें जो कमेटियों के सेक्रेटरीज होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है, और आपने बिल्कुल सही बात कही। साहब, आपने सूरत हाल पूरी वाजे कर दी, आपने बता दिया खबर के बारे में कि खबर बिल्कुल दुरुस्त थी। आप दावा कर रहे हैं कि 8 सितंबर को फाइनेंस कमेटी के इजलास में PTI अरकान को बात करने से रोका गया, लेकिन हमने भी इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। मेरी बात तो ये नवीद कमर साहब से, आरिफ अलवी साहब से भी रब्ता किया गया, इन दोनों में से कोई भी इस बात की तस्दीक करने को तैयार नहीं है। तो किस बुनियाद पर दावा किया जा रहा है? जाहिर है रिपोर्टर्स हैं, अपनी सोर्सेज तो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन आप कैसे ये साबित करेंगे कि ये खबर दुरुस्त है? सबूत हैं कुछ आपके पास? इसकी भी मैं आपको हकीकत बता देता हूँ कि जो फाइनेंस कमेटी का गुज़श्ता इजलास हुआ था, उसमें ये तय पाया था कि आइंदा इजलास में जो पनामा लीक्स का मामला है वो डिस्कस होगा।
لیکن اس کے باوجود اس معاملے کو ایجنڈے پر نہیں لایا گیا۔ 8 تاریخ کا جو ایجنڈا تھا جس کے اوپر اپوزیشن کے اراکین نے اعتراض اٹھایا تھا اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ لازمی طور پر اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ اس میں اسد عمر پی ٹی آئی کے وہ بھی اس کے رکن ہیں اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اراکین بھی اس کا حصہ ہیں۔ اس پر جو جب کمیٹی کے بعض اراکین نے یہ بات کہی چیئرمین ایف پی آر سے کہ آپ اس ایشو کے اوپر بریفنگ دیں، تو چیئرمین ایف پی آر نے کہا کہ جب تک آپ ہمیں اس کو ایجنڈے کے طور پر نہیں دیں گے اس وقت تک ہم اس کے اوپر نہیں بریفنگ دے سکتے۔ انہوں نے انکار کیا اس چیز کے اوپر اور یہ واقعی ایجنڈے میں شامل نہیں تھا۔ اگر یہ پچھلے اجلاس میں اس کے منٹس نکلوائے جا سکتے ہیں، اس اجلاس کے وہ ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں، وہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے۔ کیسر احمد شیخ سے پوچھا جا سکتا ہے، بہت سے کیونکہ جب میٹنگ اوپن ہوتی ہے رپورٹرز کے لیے تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ پاناما لیکس کا جو کے حوالے سے جو اجلاس ہے وہ 8 ستمبر کو ہوگا اور اس میں ایشو زیر بحث ہے۔ ٹھیک ہے ساجد صاحب کی بات آپ نے سنی، نہال ہاشمی صاحب وہ تو اپنی خبر پر قائم ہیں۔ اب ٹھیک ہے رپورٹرز تو ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اسپیکر صاحب کو پیمرا کو چاہیے تھا؟ کیونکہ جب 8 ستمبر کی اگر یہ بات تھی تو اسی وقت انہوں نے وضاحت کر دی تھی، بات تو وہیں ختم ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناجیہ بی بی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کون سا سبجیکٹ لے لیا اور کس نے آپ کو سجیسٹ کیا اور آپ نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا۔ میں آپ نون لیگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ نون لیگ کے آدمی نہیں ہے اسپیکر، مائی لیگ، آپ کو میرے سے زیادہ لیکن بیسیکلی تو یہ پیناما کا ایشو ہے، یہ نون لیگ کا ایشو نہیں ہے، یہ پیمرا کا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ پیناما لیگز تو بحث نہ کریں، سب جو کو میں ہے آپ کو نا۔ بتا رہا ہوں وہ ٹھیک بتا رہا ہوں کہ اسپیکر از ناٹ پارٹ اینڈ پارسل آف نون لیگ، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ نے ایک کمیٹی کی بات کرنی تھی، صدیق صاحب بھی شاید غالباً ٹھیک بولے اور شاید اسپیکر بھی ٹھیک ہو، اب ہم اور کریٹ ہوتا ہے۔ آپ کو بلانا چاہیے تھا کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں فائنانس میں نے سب سے بات کی تھی، میں نے اگر فائنانس کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین اور پی ایس سی کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کو کہیں کہ ہاں اسپیکر سے کوئی ہمیں ایڈوائز آئی تھی، کوئی ڈائریکٹیوز آیا تھا، تو پھر آپ اس سبجیکٹ پہ بات کریں، ورنہ ایک منٹ، ورنہ آپ ایک خلیج پیدا نہ کروائیں۔ میں نے جس چیز کا کوئی ذکر نہ ہو اس پہ نہ کریں۔ جہاں تک صدیق صادق صاحب بھی ٹھیک رپورٹنگ کریں، جہاں تک آپ نے کہا کہ اسپیکر نے کیوں بھیجا پیمرا کو، تو یہ اسپیکر کا اگر ڈومین ہے تو انہوں نے بھیجا ہوگا۔ ہمیں میرے خیال سے رائے کا پہاڑ نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے اپنے پورے، اب جب میں نے انٹروڈکشن دیا، آپ کی جو ریسرچ ٹیم ہے اس کے معنی یہ بہت کمزور ہے، میں نے بڑا تفصیلاً اس کو بتایا، پوچھنا چاہیے تھا کہ دس رائٹ اور ناٹ، if he has the right to address someone, he address someone, he can write۔ تمام تر باتیں اس کے طریقے سے ایکسپلین کیا، میں نے نہیں مگر آپ اس آدمی کو بلاتی جو کمیٹی میں ہے، میں نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا کہ آپ کی طرف سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، جو اقدامات پیناما لیکس کو لے کر، اور صرف حکومت کو نہیں کہا، میں نے پیناما لیکس کی بات ہی نہیں، آپ نے تو اسپیکر کی بات کی نا۔ صادق صادق صاحب ایک رپورٹر ہے، ان کو حق حاصل ہے کہ ہر چیز وہ رپورٹ کر سکیں اور ان کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے ہمارے جمہوری جو طور طریقہ ہے اس کے تحت، اور وہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اس کو ڈسکلوز نہ کریں۔ مگر آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ پوچھیں جو اس کمیٹی میں چیئر کر رہے ہیں ان سے، یا کمیٹی میں جو ممبران بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میں نے صرف پارلیمانی رپورٹرز تک کی بات نہیں کی، میں نے تو ان سے بھی یہ بات کہی کہ ان پارلیمانی کمیٹیوں کے اندر جو لوگ موجود تھے، جو اراکین موجود تھے، ان سے بھی بات کی، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے اور اس کے بعد میں ان سے یہ سوال کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نون لیگ کو یا حکومت کو کیا ضرورت ہے اس معاملے کو اتنا زیادہ بھڑکانے کی؟ بات یہ ہے کہ حکومت الگ چیز ہے، سن لیں، نون لیگ الگ چیز ہے، میں پارٹی کا ہوں، حکومت پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ ہے، اور اسپیکر نمبر 3۔ شوکت بسرا صاحب سے ذرا میں بات کروں۔ شوکت بسرا صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ حکومت کو پیمرا کے ذریعے میڈیا کو ہراساں کرنے کی آپ اس کو کوشش کہیں گے، کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ناجیہ جی بولیے۔ آپ کے چینل کو، آج چینل کو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی ایک امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشو میں بول کے احتجاج کر کے آپ سے دیکھیں، ارے نہال ہاشمی صاحب آپ بیٹھے ہیں تو صحیح، آپ بات دوسری طرف کی تو بات سنیں نا۔ نہیں، آپ کی بات جو ہے پیٹرول لے کے آپ ڈال رہی ہیں، کہاں پہ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ میں نے حکومت کی بات کی، اپوزیشن کی بھی بات کی، اب آپ دوسری طرف کی بات سننی چاہیے۔ چیز کو پلے جی آپ کہیے صاحب، ذرا صبر کر لینا اب۔ اچھا میں آپ کو عرض کروں ناجیہ، ان کا پرابلم ہے، جمہوریت کہنے سے نہیں آتی ہے، جو آپ کے رویے بھی جمہوری ہونی چاہیے۔ میں آج چینل کو اور ناجیہ خاص طور پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو کو ریز کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے
کہ ابھی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اور ان سے الیکٹ ہوئے، لیکن سپیکر بننے کے بعد سپیکر کا رویہ وہ پورے ہاؤس کا سپیکر ہوتا ہے، ان سب کو برابر لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن میں بڑی بدقسمتی اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ایاز صادق صاحب مسلم لیگ نون کو اس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں جس طرح شاید ان کے کوئی لائل 2 4 5 لوگ ہوں گے جس کی طرح وہ ان کی پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، ان کے لیے جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، اور ہاؤس کے اندر بھی. یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، آپ اندازہ یہ کیجئے کہ جب آپ سپیکر نیشنل اسمبلی اپنے ہینڈ پک ایک جو پیمرا کے انہوں نے چیئرمین لگائے ہیں ان کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے آپ کو پچھلے دنوں پتا ہوگا کہ پیمرا والوں نے مختلف چینلز کو شو کاز نوٹس دے دیے. گزارش یہ ہے نہال ہاشمی صاحب، ہم ہمارے بھائی ہیں، بڑی مشکل سے پاکستان میں جمہوریت آئی ہے، آپ اور ان میڈیا والوں نے ہمارے ساتھ بڑی جدوجہد کی ہے، انہوں نے بڑی مارے کھائی ہیں. اگر آج جمہوریت بحال ہے اس میں پاکستان جن سیاسی جماعتوں کا حصہ ہے اس میں بہت جدوجہد کی ہے ہمارے صحافی بھائیوں نے، پرویز مشرف کے مارے کھائی ہیں، ان کی جیلیں بھگتی ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں. اس طرح جمہوریت نہیں آ گئی ہے پاکستان کے اندر. لیکن چونکہ آپ کو جمہوریت کو اندازہ نہیں ہے، آپ اسی وقت پاکستان میں آتے ہیں جب آپ کو حکومت ملتی ہے. جب ڈنڈے کھانے کی باری ہوتی ہے تو آپ پاکستان میں نہیں ہوتے. تنقید پر نہ آئے، تنقید پر نہ آئے، بات جو اسی حد تک رکھیں. میں اسی موضوع پہ آ رہا ہوں. دیکھنا ابھی آپ نے نیال صاحب پلیز، نیال صاحب بات سن لیں. آپ جب اس طرح سبجیکٹ اس میں نہ رہیں گے تو پھر آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. مجھے فیاض چوہان صاحب سے بھی میں بات مکمل کر لوں. میں ابھی ناجیہ دیکھیں نا، جب آپ نے پوائنٹ ریز کیا، میرے بڑے بھائی جو ہیں یہ حالانکہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ سیاسی کارکن بھی ہیں، بہت میں ان کی احترام کرتا ہوں، لیکن وہ آپ کو بھی سنب کر رہے تھے بالکل اسی طرح جس طرح ایک ہیڈ ماسٹر کی طرح ایاز صادق صاحب نیشنل اسمبلی کو چلا رہے ہیں. نون لیگ کا حصہ بن کر وہاں پر صرف ان کے لوگوں کو بات کرنے کا حق ہے، مخالفین کو ہاؤس کے اندر دبایا جاتا ہے، ان کو تقریر نہیں کرنے دی جاتی، ان کے سپیکر آف کر دیے جاتے ہیں، اور آج رہی کسر یہ نکل رہی ہے. چوہان صاحب آپ اس تمام معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی جو کہ وہاں پر موجود ہے، اگر ان پارلیمانی کمیٹیوں میں اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی تو پی ٹی آئی کی جانب سے کیوں نہیں کوئی موقف اختیار کیا گیا؟ پی ٹی آئی نے کیوں نہیں اس پر بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناجیہ بات یہ ہے کہ ایک سردار جی کو قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا دے دی ایک جج نے. تو جج نے 7 سزا سنانے کے بعد پوچھا کہ سردار جی اپنی آخری خواہش بتائیں. تو سردار جی نے پوچھا کہ جج صاحب آپ میری آخری خواہش پوری کریں گے؟ تو جج نے کہا بالکل پوری کروں گا. تو آگے سے سردار جی کہتے ہیں کہ جج صاحب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری جگہ آپ پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائیں. سر مسئلہ یہ ہے پاناما لیک پہ جب یہ کرپشن کی سولی پہ چڑھنے لگے نا نواز شریف صاحب، اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جگہ کبھی کوئی میڈیا چڑھ جائے سولی پہ، کبھی جہانگیر ترین صاحب چڑھ جائیں یا پھر عمران خان صاحب چڑھ جائیں. یہ خود اپنی سولی کو اور اپنی پھانسی کو بچانے کے لیے اب یہ ناچ نہ جانے آنگن تیرا کے مزاج، یہ اب مختلف قسم کے جو ہے وہ اداروں کو، گروہوں کو، اپوزیشن کو یہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کی اپوزیشن نے پچھلے 5 مہینوں میں نے آپ سے کچھ اور سوال پوچھا تھا. میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ پارلیمانی کمیٹیوں سے متعلق جو اسپیکر صاحب کی جانب سے اعتراض سامنے آیا تھا اور جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، میڈیا پر کوئی قدم نہیں لگائی، اس سے متعلق کچھ کہیے. آپ اسپیکر صاحب کی یہ بات کرتی ہیں، میں تو اسپیکر صاحب کے حوالے سے بڑا اوپنلی کہوں گا کہ رؤف کلاسرا جیسے ایک سینئر ترین صحافی اور ریسپیکٹیبل صحافی نے اپنے پروگرام میں آن ریکارڈ یہ بات کہی کہ انہوں نے اپنی دھاندلی کی کرپشن چھپانے کے لیے نادرا کے ایک ملازم کا بچہ اغوا کر لیا. میں پوچھتا ہوں ایسے اسپیکر اور پھر جنرل راحیل شریف کی انٹرفیئرنس سے جو ہے اس کا بچہ جو ہے نا بازیاب ہوا. جناب والا یہاں پہ وائٹ کالر کرمنل جو ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر ہماری ملک کی سیاست کو اور ہماری ملک کی حکومتوں کو مینج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، آپ اسپیکر اسمبلی کی بات کو کس طریقے سے سچا ثابت کریں گے؟ چوہان صاحب ہم موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، گرما گرمی تھوڑے سے کم ہو. میں ایک بریک کے بعد پاناما لیکس کے جو دیگر اہم پہلو ہیں ہم ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اب مجھے ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی پاناما لیکس کی، جو معاملہ کچھ دنوں کے لیے دبتا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے اٹھ کر سامنے آ جاتا ہے. اب مسلسل غلطیوں پہ غلطیوں کی جو بات ہو رہی تھی نہال ہاشمی صاحب، آپ تو خیر یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن بہت شکریہ کہ آپ رکے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں یا کیا آپ کہیں گے کہ کس طرح سے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے، اور وزیر اعظم کتنا سنجیدہ ہیں کہ جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں جو ایک جوائنٹ اپوزیشن بن رہی ہے اس تمام معاملے کو وہ سنبھال سکیں، اور اس کے لیے وہ کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں؟
नाजिया, मैं आपको बताऊं, मुझे तो हो रहा है अफसोस। एक पार्टी तो ठीक है, वो अपने मामलात को ठीक देख रही है, बाकियों पे मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि सियासी जमातों को चाहिए कि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट पे, जमहूरियत पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़े आड़े हाथों लो, और जब कोई आप बात करें कहीं पे जाएं तो सारे सियाह सफ़ेद को जाने। पैरामी पे मैं आपको बात करता हूँ बहसियत वकील जी। शौकत भाई भी इसको सेकंड करेंगे कि ये अदालतों में केस ना मैं चलाऊंगा, ना शौकत चलाएंगे, ना कोई अपोजिशन लीडर चलाएगा, कोई जज चलाएगा, और जो वकील होगा वो उसकी रहनुमाई और रहबरी कर रहा होगा और वो उसको आगे प्रोसीड करवाएगा। उसके लिए कोई अदालत होगा, कोई कवानीन होंगे। हमारे मुल्क में एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लॉ थी कमीशन ऑफ इंक्वायरी 1956, उससे लोग मुत्तफिक नहीं, हमने भी कहा ठीक है रख दो। अभी पीपल्स पार्टी ने काम किया, कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने एतजाज हसन साहब ने एक अपना ड्राफ्ट बनाया, गवर्नमेंट ने भी अपना एक ड्राफ्ट बनाया और उसको बिल की शक्ल में कौमी असेंबली में टेबल कर दिया गया। अब ये दोनों मैटर्स सामने आएंगे, जिस दिन ये थ्रो हो जाएंगे उसके बाद उसके रोशनी में सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पर तय करेगी कि कौन सी अदालत किस लेवल पे कहाँ पे इसको चलाया जाए। ठीक, फिर उस वक्त होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर मैं ये पर्सनल ये समझता हूँ कि दुनिया में जहाँ कहीं पर भी ये चीज़ हुआ है उनके अपने मुल्क की कवानीन के तहत, एग्जिस्टिंग कवानीन के तहत हुआ है। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कवानीन है वो अगर नाकाफी है तो हमें नए कवानीन बनाने। अब नए कवानीन में देखिए, आपको ये भी मद्देनजर रखना होगा कि आप 1992 में इसकी कोई बैन नहीं थी। फिर जिस ज़माने की ये बातें कर रहे हैं 2006 में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनके बच्चे खुद मुख्तार हैं, प्राइम मिनिस्टर वॉज अंडर ड्यूरेस, प्राइम मिनिस्टर वॉज इन फोर्स्ड एक्साइल, तो वो नहीं थे उसमें। मगर मैं उस सारी चीज़ों के बावजूद समझता हूँ कि अगर कहीं पे पैनामा लीक्स में, पैनामा पेपर्स में, किसी बैंक में, किसी लॉ फॉर्म में, किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, किसी जगह मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम लिखा होता तो यकीनन मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अस खुद आके बोलते भाई FIA वाले भी मेरी इंक्वायरी करो। अब जो इदारे हैं यहाँ पे, FBR ने नोटिस ऑलरेडी भेज दिया है, लेकिन उस पर यही एतराज था कि वो उन्होंने लाहौर का मार्च उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लाहौर में रैली। ये अगर गलतफहमी है कि लोग डर के, फिर ये लोग नवाज शरीफ को नहीं जानते, लेकिन फिर शरीफ को नहीं जानते हैं। फिर मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूं कि वो 39 डेज तक बंदूक लिया, नवाज शरीफ को नहीं जानते। नवाज शरीफ किसी डरते बच्चे नहीं। सब चीजें QRs की कानून साजी की जो आप बात करते हैं, QRs है क्या? इनके तरफ से क्यों हो रही, इनके तरफ से क्यों हो रही? QRs में एक सब्जेक्ट ये है कि जनाब जिसकी भी ऑफशोर कंपनी थी, मैं आपको एक बात बताऊं, जो 90 लाख पाकिस्तानी ओवरसीज हैं उनको तो आप कटहरे में नहीं खड़ा करेंगे। वो तो रेमिटेंस भेज रहे हैं गुज़श्ता 50 सालों से, जिसके वजह से इस मुल्क की दाल रोटी चल रही है, जिस भी हद तक चल रही है। अब जो लोग खुद गए उनको भी नहीं, हाँ जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करते रहे उनके ऊपर होगा, या पब्लिक फील्ड में रहे मौजूद। इसलिए नहीं कर रहे थे PTI वाले कि जहांगीर तरीन साहब ने शुरू में कहा कि नहीं थे, मैं तो नहीं हूं, बाद में उन्होंने खुद कन्फेस कर लिया। अलीम खान साहब ने पहले एक फ्लैट का कहा, फिर उन्होंने कहा जी मेरे पास 5 फ्लैट है। इमरान खान साहब ने 30 अक्टूबर लाहौर में कहा था कि मैं कभी कौन से झूठ नहीं बोलूंगा। जब छानबीन होने लगी और पता चला कि न्याजी सर्विसेज लिमिटेड ने एक मकान खरीदा 83 में, उन्होंने कहा हाँ जी जद्दे अंजब तो मैं हूं ऑफशोर कंपनीज का। फिर ये जब चीजें सामने आने लगी, अब सामने आने लगी एक ही चीज, मैं कहता हूं उनका हक है, वो जो चाहे करें। एक तरफ उन्होंने कहा जी कि मैंने ये मकान खरीदा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैंने टैक्स मुझे गिफ्ट मिला है। अब अगर आता होगा इन टर्म्स ऑफ पैनामा पेपर्स एंड इट्स डिस्क्लोजर, तो सिर्फ नवाज शरीफ ओरिएंटेड नहीं होता। जब कोई कवानीन बनते हैं, मेरा भाई शौकत जानता है कि उसमें मोटा पतला लंबा काला पीला नहीं देखते। यानी आप PTI का मौके पे ले रहे हैं। फयाज चौहान साहब, आप इस बात से अग्री करेंगे कि PTI की तरफ से इस मामले को तवालत दी जा रही है और बजाय इसके कि इस मामले को कौमी असेंबली के अंदर हल कर लिया जाए, सड़कों की सियासत की जा रही है। एक बहुत वैलिड पॉइंट निहाल हाशमी साहब ने ये कहा कि जो डेवलपमेंट है आपको उसको तो अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसके साथ कानून साजी पर तवज्जो देनी चाहिए। नाजिया, बात यह है कि मेरा बड़ा भाई निहाल हाशमी वकील है ये, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि इनकी बातें जो है ना वो वकालत वाली नहीं है। मैं अब आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूँ, इनको शायद समझ आ जाए। जनाबे वाला इफ्तिखार चौधरी साहब का रेफरेंस पढ़ के देखें। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो रेफरेंस दायर किया ना, उसमें उन्होंने बरतानिया के अदारों से, ऑफशोर कंपनी से, रेलेवेंट अदारों से डॉक्यूमेंट लेके आए हैं कि 1992 में नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के सरकारी अदारों से अपने हुसैन नवाज और हसन नवाज के बेफाम लेके उस ऑफशोर कंपनी में जनाब वो ऐड किए हुए हैं, लगाए हुए हैं।
وہ بے فارم کی کاپیاں افتخار چوہی صاحب نے اپنے ریفرنس میں جو ہے نا وہ سبمٹ کروائی ہوئی ہیں، اور آپ ساری دنیا جانتی ہے، یہ میرا بھائی وکیل اکثر ہمیں اخلاقیات کا درس بھی دیتے رہتے ہیں، ان کو تھوڑا سا قانون کی میں بات ان کے سامنے بڑے ادب سے رکھ دوں گا کہ بے فارم نابالغ بچے کے ہوتے ہیں، تو جو نابالغ بچہ ہوتا ہے نا اس کی دولت جو ہے وہ اس کی نہیں کنسیڈر ہوتی، وہ اس کے باپ کی کنسیڈر ہوتی ہے، اس کے والد کی کنسیڈر ہوتی ہے. اور میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں نا کہ اس کے دولت مند ہونے کا باعث اس کا ابا تھا، سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا. تو جناب والا پوری دنیا کا ہر مذہب، ہر قانون، ہر ایتھک، ہر ویلیو، ہر معاشرہ، ہر سوسائٹی، ہر تہذیب کے اندر جب کوئی نابالغ بچہ کھرب پتی اور ارب پتی ڈالر اور پاؤنڈز میں ہوگا تو اس تمام ممالک کے قانون سب سے پہلے اس کے ابا جی کو ڈھونڈیں گے کہ اس ابا جی کو ڈھونڈو کہ جو اتنے جینیس تھے کہ جنہوں نے ایسے ہونہار بچے پیدا کیے کہ جو نابالغ 11-12 آپ نے اپنا موقع واضح کر دیا. فیاض چوہان صاحب میں ذرا پیپلز پارٹی کا بھی موقع لوں گی. ابا جی کو ڈھونڈنے کے لیے بھائی جان اوپر جانا پڑے گا. اصل آدمی جو ہے نا، جو ابا جی جینیون بزنس مین تھے، محنتی تھے، ان کا نام ہے محمد شریف. اگر آپ ریڈی ہیں تو پھر ہم پیپلز پارٹی کا موقع لینے جا رہے ہیں پاناما لیکس پر کہ پیپل پالیسی ہے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پیپلز پارٹی کی پاناما لیکس پر پالیسی کیا ہے؟ بریک سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور شوکت بسرا صاحب سے یہ سوال میں کروں گی. شوکت بسرا صاحب، بلاول بھٹو دم مست قلندر کے اعلانات کر رہے ہیں، عید کے بعد سڑکوں پر آنے کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ رائے جانے کو تیار نظر نہیں آ رہے. عملی طور پر بھی پیپلز پارٹی کچھ کرے گی یا پھر صرف یہ بیان بازی ہی سامنے آتی رہے گی؟ ناجیہ، دونوں بھائیوں کو میں نے انٹرپٹڈ سنا ہے، میں توقع کروں گا کہ مجھے بھی کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا. جی بالکل، آپ کہیے. دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں ناجیہ، ابھی آپ سپیکر والی بات کر رہے تھے، فکرہ کیا کہ میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. ایاز صادق صاحب کو آپ کے پروگرام کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میاں نواز شریف کے ذاتی ملازم نہ بنے، سپیکر کے تقدس کو بحال رکھیں. یہ ایسی کرسی ہے جس نے پورے پاکستان کی پارلیمنٹ کو چلانا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. اس وقت وہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں. آگے میں چلتا ہوں. دیکھیں، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی، آپ نے میں ویسے 6 مہینوں کے کان پک گیا پاناما کو بات سنتے سنتے. کچھ نہیں، ادارے کچھ نہیں کریں گے. میری آج بات آپ نوٹ کر لیں، چوہان صاحب بھی بات کر رہے تھے. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، فوج، آپ کی جتنے نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر کچھ نہیں کریں گے ناجیہ. آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ خلق خدا میاں صاحبان سے تنگ ہے. لوگ یہ پاناما کے جو چور ہیں، نہال ہاشمی صاحب، میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ، یہ پاناما کے چور اور ماڈل ٹاؤن کے قاتل نہیں، آپ ایک ہی حل ہے اوپر الزام چور کا نہیں لگا. میں درمیان میں نہیں بولا نا، درمیان میں نہیں بولا. آپ ہزاروں سے لے کر سرے تک چلا جاؤں گا. نہال بھائی، سر آپ کو صبر کر لینا. اب سن تو لے، میری بات تو سن لے. لیکن کچھ خیال کر کے بات آپ نے کہا کہ پاکستان، میں آپ کو اس بات پہ آ رہا ہوں. جی، کچھ نہیں ہوگا ان اداروں سے. نہ آج تک میاں صاحبان وہ مقدس گائے سر، پہلے آپ چلیں گا، پھر کھڑے میں سے شروع ہو جاتا ہے، جی کوٹکنا سے شروع ہو جاتے ہیں. قانون سے بات تو سن لو میرے بھائی. ہو جاتے ہیں. آئیے آئیے. نہال ہاشمی صاحب، میں نے آپ کو پاکستان کے لوگ تنگ ہوتے تو جیلم کے لے کے ہم جیت الیکشن. سن لو، کشمیر میں آپ کی حکومت چلے گی اگر آپ بہت تحمل کے ساتھ آپ کو سنا، تھوڑا سا سن لیجیے. جی اچھا ناجیہ، میں آپ کو یہ کر رہا تھا. اب پنجابی کہتے ہیں سچ آکھیں پامبڑ مچدا ہے. سن لیں، اپنی ٹرن پہ جتنی مرضی بات کہیے گا. گزارش یہ ہے، ابھی حکومتیں جو ہوتی ہیں نا گالیاں نہیں دیتی، حکومتیں مولا جٹ نہیں بنتی. اگر بھئی آپ حکومت تھے، سب ادارے آپ کے نیچے تھے، آپ نے تو میاں شہباز شریف کہا کرتے تھے نا، شہباز جالب صاحب فرماتے تھے کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے ہم الٹا لٹکا دیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. کس نے روکا تھا؟ جب پاناما والا واقعہ آیا، میرا سوال تو وہیں آپ سے ہی پوچھا تھا کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے. اس سوال پہ آ رہا ہوں، ناجیوں سے بھی آ رہا ہوں. ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاناما سے ایک انچ، سن تو لو یار، صبر تو کر لو. نہال ہاشمی صاحب، مجھے پتا ہے اب آپ کو سن تو لو نا یار، سن تو لو. ناجیہ، پیپلز پارٹی 1 انچ پاناما لیگ سے پیچھے نہیں ہٹی، نہ ہٹیں گے. پرابلم کہاں پر آیا ہے؟ میں چوہان میرا بھائی ہے، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گھر بھیجنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ تمام اپوزیشن اکٹھی ہو، جس طرح ٹی او آر پہ اکٹھی تھی. خان صاحب کا پرابلم یہ ہوا، خان صاحب اچانک نکل پڑے. اب دیکھیں، پیپلز پارٹی نے جب انہوں نے دعوت دی، تحریک انصاف نے آج سے 5 دن پہلے 1 منٹ ضائع کیے بغیر، اگلے دن ان کا احتجاج تھا.
چیئرمین صاحب نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا. اب میں آپ کو عرض کر دوں, یہ خبر بھی دے رہا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے, جی ہمارے قائد جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہماری تنظیم نو کا عمل ہو رہا تھا, وہ آلموسٹ مکمل ہو گئی, ان قریب اناؤنس ہو جائیں گی. ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں عید کے بعد, جلسے بھی ہوں گے, جلوس بھی ہوں گی, ریلیز بھی ہوں گی, اور یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شاید کنٹینر الگ الگ ہوں, منزل ایک ہے. منزل کیا ہے کہ پاناما کے چوروں کو اور ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو, ان کو انشاءاللہ خلق خدا کے ساتھ مل کر, چونکہ رائیونڈ کو کسی کے گھروں کا گراؤ ہم نہیں کرتے, نہ ہم گھروں پہ جا کے قبضے کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کر دیا کہ راستے جو ہیں وہ الگ الگ اختیار کیے جائیں گے لیکن منزل ایک ہی ہے. چوہان صاحب, طاہر القادری نے بھی رائیونڈ مارچ سے انکار کیا ہے. فکرہ پلیز میں ناجیہ فکرہ مکمل کر لوں. دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اب عید کے بعد اب ہم اپوزیشن کو اکٹھا کریں گے. ماضی میں ایم آر ڈی بنی, اے آر ڈی بنی, ہم اکٹھا کریں گے, ایک نقطے میں اکٹھا کریں گے. پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اکٹھا کریں گے. آج صاحب نے یہی کہا ہے لیکن اکٹھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی. سندھ کے ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اکٹھا کر دو میرا بھائی, یہاں کی گندگی اٹھا کر کے اکٹھا رکھوا دو میرا بھائی کراچی. اپنی ٹرن پہ بات کر لیں, جی جی آپ بات کمپلیٹ کریں. چوہان صاحب بھی ہیں, ان سے بھی بات کرنی ہے مجھے. اچھا, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کرے گی. کنٹینر الگ الگ کو کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کوئی مال روڈ سے آئے, کوئی جی ٹی روڈ سے آئے, کوئی موٹر وے سے چلا جائے. منزل ایک ہوگی. جماعت اسلامی, کیو لیگ, عوامی تحریک, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, سب لوگ اکٹھے بیٹھیں گے. سے کیا مراد ہے کہ آپ ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ بھی مسلم لیگ نون کرتی تھی. فاروق لغاری کے گھر پہ حملہ کیا گیا, ہمارے ایم این ایز ایم پی کے گھر جلائے گئے, ڈاکٹر طاہر القادری کے گھروں کو جلا دیا گیا, بچیوں کو مار دیا گیا. ہم گھروں میں نہیں جائیں گے. منزل کیا ہے؟ منزل پاناما کے چوروں کے خلاف پارلیمنٹ ہے نا. ٹھیک ہے, مجھے چوہان صاحب, طاہر القادری نے رائیونڈ مارچ سے انکار کر دیا ہے. پیپلز پارٹی بھی ساتھ دینے کو کسی حد تک تیار ہمیں نظر آتی ہے لیکن واضح نہیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کنٹینر الگ ہو سکتے ہیں, منزل وہی ہے. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ رائیونڈ مارچ ضرور ہوگا. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ایک مرتبہ پھر اسلام آباد دھرنے جیسی صورتحال میں نظر آئے گی؟ نواز لیگ ایک طرف ہوگی, پی پی ایک طرف ہوگی, پی ٹی آئی دوسری طرف کھڑی ہوگی. ناجیہ, بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں کہ جن کا بڑا واضح نعرہ ہے کہ کیا میں نے اس خاکستان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا, حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زاہدانہ, چھپٹنا پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ, کوئی چلتا چلے کوئی نہیں چلتا نہ چلے. یہ تو سولو فلائٹ ہو گئی, کیسے اڑے گی؟ سنیں ناجیہ, میری بات کمپلیٹ ہونے دو. ہمارا یہ نعرہ ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کا, پی ٹی آئی کے ووٹرز کا, پاکستان کی 20 کروڑ عوام جو گھروں میں بھی بیٹھی ہوتی ہے, باہر نکلنا پسند نہیں کرتی, لیکن وہ بھی جھولیاں اٹھا کے عمران خان کو یہ دعائیں دیتی ہے. اور ہمارا یہ نعرہ ہے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کے رنگ ہو. خان صاحب جو حکم کریں گے, جو آرڈر کریں گے, جو پلان دیں گے, جو اسٹریٹجی دیں گے, پی ٹی آئی کا کارکن اور ووٹر انشاءاللہ اس ملک کے اندر کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اور جمہوریت کو آبرو باختہ ہونے سے بچانے کے لیے اور جمہوریت کو ایک پاک صاف اور صاف ستھرا جمہوریت بنانے کے لیے ہم ان کے ہر حکم کے اوپر جو ہے لبیک کہیں گے. دوسری چیز, طاہر القادری صاحب نہیں آتے, سو بسم اللہ. پیپلز پارٹی کی اپنی مجبوریاں ہوں گی, سو بسم اللہ. آپ کی قومی وطن پارٹی یا جماعت اسلامی یا دوسری یا تیسری یا چوتھی یا پانچویں. اور بھائی عمران خان اس ملک کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. وہ اپنے کسی بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا. وہ اپنے خاندان کی جو ہے وہ دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے اربوں خربوں ڈالرز اور پاؤنڈز اکٹھا کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا. وہ میرے اور آپ کے جو ہے وہ آنے والی نسلوں کی جو ہے نا کو روشن کرنے کے لیے, ان کا مستقبل روشن کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں جی رائیونڈ, بھائی جان ہم نہ تو محلات کا جو ہے وہ گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں, نہ جاتی عمرہ کے گھیراؤ کرنے جا رہے ہیں جی. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں ناجیہ, میں آپ سے سوال پوچھوں گا. انقلاب فرانس ہمیں بڑے فخر سے پڑھایا جاتا ہے, انقلاب برطانیہ ہمیں بڑے فخر سے پڑھایا جاتا ہے ہماری کتابوں کے اندر جناب سوشیالوجی کی جی. ہمیں جناب رشین انقلاب کی جناب بڑے جناب لہک کے جناب اس کی داستانیں شاہد احمد فیض اور احمد فراز کی پڑھائی جاتی ہیں. وہ کیا تھے؟ وہ تھے اس ظلم اور جبر کے خلاف, ان بادشاہوں اور ظالم اور کرپٹ شہنشاہوں کے خلاف عوام کا ایک رد عمل. اگر آپ اس کو جبر کہتے ہیں, اس جبر کے خلاف آپ سب کو جمع بھی کر رہے ہیں, آپ نے سب تمام پارٹیوں کے نام بھی لے لیے. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے, شیخ رشید صاحب آپ کو جوائن کریں گے؟
भाई जी शेख रशीद साहब जो है ना मजबूर है कि उन्होंने हमें ज्वाइन करना ही करना है। मजबूर है? जाते, हाँ वो कहीं नहीं जाते जो है ना, आप बेखबर हैं। क्या क्या मजबूरी है? मजबूरी की वजह कोई? वो आप मुझे अलहदगी में बात करेंगी तो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी कौन सी मजबूरी है शेख रशीद साहब की कि वो आपको ज्वाइन करें? हाँ यार, आप तो डरने वाले नहीं थे यार, खुल के बात करो यार, आप तो बड़ी दिलेरी से बात करते हैं, शेख जी से डर गए यार, बात करो। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आजारी साहब अगर इनकलाबी लीडर बनना चाहते हैं बता दें चौहान साहब, आप तो खबर देते देते चले गए। मैं खबर दे रहा हूँ ना, मेरी अपने भाई शौकत बसरा के जरिए से बिलावल जरदारी साहब से रिक्वेस्ट है, ये आयान अली की, उजैर बलोच की और डॉक्टर आसिम की मजबूरी को एक साइड पे रखें और मैदान अमल में आ जाओ, दमादम मस्त कलंदर करो इस मुल्क को बचाने के लिए। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कुर्बानी दी और अब कहते हैं तो आ जाओ, छोड़ो इन मजबूरियों। जल्दी बात अपनी रिपीट कीजिएगा। जी बसरा साहब कहिए आप। पहली बात ये है, मैं आपको बात बताऊं, ये चौहान मेरा भाई है, इमरान खान सेलिब्रिटी था, है, रहेगा। खान साहब में जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है उनके फॉलोअर्स में भी है, कि इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। देखिए अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, सारी की सारी सोलो फ्लाइट, पहले भी इन्होंने यही करतूत किए। अब भी मैं कहता हूं कि मियां सबान को घर भेजना है तो हमें मुत्तहिद होना होगा, हमें चूंकि इदारे इनके ताबे हैं, इदारे इनको घर नहीं भेजेंगे। हमें होंगे बातें मौजूद थी लेकिन वो मुत्तहिद नहीं हो रही थी। अभी भी हमने देखा कि आप आपस में लड़ी नहीं। अगर खान साहब मैच्योर हो जाए, जी खान साहब सियासतदान बन जाए, सियासतदानों वाला रवैया अपना लें और उनके जो पैरोकार हैं, तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि मियां सबान इस वक्त जद्दा ऑपोजिशन क्या करने चाहिए? ये तो क्या आखिरी मिनट है मेरे पास। निहाल हाशमी साहब आप ये कहिएगा कि आप हुकूमत की क्या पॉलिसी है? ऑपोजिशन का मौक़िफ़ आपने सुन लिया, बड़े फर्म हैं, डटे हुए हैं, जाना है उन्होंने, कंटेनर अलग हो लेकिन मंजिल उनकी है कि हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए हमारा मुकाबला भी नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि बसरा साहब, इनकी पार्टी बड़ी स्मार्ट खेलती है। ये टेस्ट मैच भी खेलते हैं, 2020 भी खेलते हैं और वनडे भी खेलते हैं। अभी इन्होंने कराची में बहुत अच्छा मैच खेला है, बाकी जगहों में भी खेलते रहे। अब T20 शुरू होने वाला है, ये बेचारे भी मैच ही नहीं खेल पा रहे हैं, के बाद अपना फील्ड छोड़ के कहीं और आ गए। इनको चाहिए केपी पे कंसोलिडेट करें, कंसंट्रेट करें, जो नौकरियां बिक रही हैं, जो परवेज खटक साहब ने नौकरियां बेची उसको ठीक करें, जो दहशतगर्दी उसको खात्मा करें, मर्दान पे जरा नजर रखें, रिपोर्ट जो दी जाती है उसके ऊपर फौरी कार्रवाई करें। और ज़ियाउल्लाह आफरीदी बेचारा जो अब भी जेल में है, उसके बारे में जरा सा ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका शौकत बसरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फयाज चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया। ईद के बाद रायविंड मार्च होने वाला है, अपोजिशन जमातें यही कह रही हैं कि वो डटी हुई हैं, उन्होंने मार्च करना ही है। उनके कंटेनर्स अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी मंजिल एक ही। अब हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको किस तरह से रोका जा सकेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।